اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب کہ تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری سن لی۔ جب آپ اللہ پہ یقین رکھنا سیکھ جائیں گے تب آپ کو پستیوں سے ڈر نہیں لگے گا، کیونکہ تب آپ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ آپ نے جس پہ بھروسہ کیا ہے وہ بلندیوں کا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کے ساتھ وفادار رہنے والے ہارتے نہیں بلکہ بلند سے بلندتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر دم تمہارے ساتھ ہے، وہ تو تمہاری آنکھ میں آنے والی ایک ننھی سی بوند سے بھی واقف ہے۔ تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ کیوں لوگوں کے طعنے نشتر ان کے دیے گئے زخم اتنے بڑے لگنے لگتے ہیں کہ تم خود کو تکلیف دیتے رہتے ہو؟ کیا تمہارے رب نے تمہیں اس لیے تخلیق کیا تھا کہ تم ہر بات کو دل پر لے لو؟ تم نے رب کو نہ سمجھا ہی نہیں کبھی۔ کیا تمہارے لیے رب کافی نہیں ہے؟ کون؟ رب، ہاں، دو جہانوں کا رب، رب کائنات، رحمان و رحیم، مالک ارض و سماوات، معبود برحق، صاحب عزت و جلال، دانا و حاکم۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا؟ تمہارا اللہ تمہیں تب سے جانتا ہے جب تمہارے وجود کے لیے مٹی بھی اکٹھی نہیں کی تھی، تم اپنی ماں کے وجود کا حصہ بھی نہیں بنے تھے۔ وہ تمہیں تب سے جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اس نے تمہارا ایک ایک جوڑ بہت محبت سے بنایا ہے۔ وہ تب بھی جانتا رہے گا جب روز محشر تمہاری ماں تک تمہیں نہیں جانے گی۔ اللہ تمہیں کبھی نہیں بھولتا، نہ تب بھولا جب تمہیں اپنے نام کی زندگی دی، نہ تب بھولے گا جب تمہیں موت دے گا۔ وہ اللہ ہے، تمہارا اللہ۔ تم ہر وقت اپنے اللہ کی نگاہ میں ہو۔ اللہ فرماتا ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ زندگی کتنی ہی مشکل ادوار سے کیوں نہ گزر رہی ہو اور کتنی ہی آسانیوں کا مرکز کیوں نہ بن چکی ہو، دعا کسی بھی صورت، کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تو پھر یہ فکر چھوڑ دو کہ کون تمہارے ساتھ ہے اور کون نہیں، کیونکہ کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اور اللہ صرف نیت اور تڑپ دیکھتا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہیں چیزوں تک لے جا سکتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں، کیونکہ نصیب پر اللہ کے سوا اور کسی کا اختیار نہیں۔ اور جب تم اللہ پہ اپنے معاملات چھوڑ دیتے ہو تب وہ یہ اختیار تمہیں دے دیتا ہے، اور پھر تمہاری دعائیں معجزے لاتی ہیں اور سب مکمل کر دیتی ہیں۔ تو اگر آپ کا یقین بھی ڈگمگا رہا ہے تو اللہ کے ہاں دستک دینا نہ چھوڑیں۔ اس نے دعائیں رد نہیں کی، بس کچھ دیر کے لیے سنبھال کر رکھ لی ہیں تاکہ وہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز کے ساتھ کچھ بونس چیزیں بھی دے۔ یہی اللہ کی محبت کا طریقہ ہے، اور یہ بھی نہیں سوچنا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بے بس آپ ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ کے لیے سب کچھ ممکن ہے، سب کچھ۔ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ ہے نا ساتھ۔ اگر مشکلات آ گئی ہیں تو وہ ان مشکلات سے نکال بھی دے گا۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی یقین نہیں کر رہا؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا سچ، وہ تو کر رہا ہے آپ کا یقین۔ پھر کیا ہوا اگر کوئی ساتھ نہیں؟ اللہ تو ہے نا ساتھ ہمیشہ سے،
اور ہمیشہ رہے گا۔ اسے تو بہت محبت ہے آپ سے، بے پناہ محبت۔ آزمائش کے بعد جب تم اللہ کے قریب ہو جاتے ہو تب وہ تمہیں ایسی اندیکھی طاقت دے دیتا ہے کہ تم ان تمام حالات سے نڈر ہو کر لڑ جاتے ہو جو تمہاری نظر میں ناممکن ہوتے ہیں۔ جانتے ہو وہ تمہیں اتنی ہمت کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جب تم اس پر یقین رکھتے ہو تب وہ تمہیں یقین کے معجزے دکھاتا ہے۔ جب تم اسے اپنے لیے کافی کر لیتے ہو تب وہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ تم کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ وہ تو تمہاری ہر بات سننے کو تیار ہے۔ تم ہی کیوں بھٹک گئے ہو؟ ذرا سی تاخیر کیا ہو گئی؟ تم نے تو اس کی تاخیر کو انکار ہی سمجھ لیا۔ وہ تو تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، تمہاری پکار بار بار سننا چاہتا ہے۔ دعائیں تو تسبیح کی مانند ہوتی ہیں، اور تسبیح پوری ہونے میں وقت تو لگتا ہے نا۔ تو پھر اٹھو اور دعا مانگو، کیا پتہ اس آخری دعا کے بدلے اس نے تمہارے نصیب میں چمکتا چاند لکھا ہو۔ کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو تم میں سب سے زیادہ چیز کیا پسند ہے؟ تمہارا اظہار کرنا۔ وہ خاموشیاں بھی سن لیتا ہے لیکن اسے اظہار پسند ہے اپنے بندے کا۔ جب بندہ کہتا ہے اے میرے رب تو وہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے تو بڑا رحیم ہے تو اس کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ جب بندہ گڑ گڑا کر کچھ مانگتا ہے اپنے رب سے تو وہ قبول کر لیتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے تم اس کے پاس آؤ اور یقین کرو اللہ نے تمہیں تمہاری چاہت تک لے جانے کے ذریعے بوقت پہلے سے بنا رکھی ہیں، مگر وہ چاہتا ہے تم خود ان تک آؤ تاکہ تم یقین رکھنا سیکھ سکو اور صبر سے تمہاری آشنائی ہو سکے کہ ہر چیز نے واپس لوٹ کر ہی آنا ہے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ ہر حال میں ہر قیمت میں مل کر رہتا ہے۔ جب واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ یہ جو ٹوٹ جانے کے بعد تم میں ہمت آتی ہے، سوچا ہے کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ تمہیں دیتا ہے، اس لیے اللہ سے جڑ جاؤ، وہ جوڑ دے گا تمہیں انشاءاللہ۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ اللہ ہے جس کے اشارے پہ پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ تم اللہ کو دور 7 آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو لیکن اللہ تو تمہارے دل میں ہے۔ اللہ کو اپنے دل میں ڈھونڈو، وہ تمہارے دل میں ہے۔ تمہارے بے حد قریب تمہاری شہرت بھی تم سے اتنی قریب نہیں جتنا قریب تم سے تمہارا اللہ ہے۔ اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے۔ غم کوئی بھی ہو، فکر کتنی ہی ہو، پریشانی جتنی بھی بڑی ہو، دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو، دل کو ایک بار راضی کر لیں، منوا لیں۔ وہ اللہ ہے نا، میرا اللہ منصف، رحیم، مالک، حاکم، میرا سب کچھ۔ دل پرسکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکل آتے ہیں کہ گمان بھی ناممکن ہے۔ محبتیں ساری چھین کر وہ آزما رہا ہے تمہیں،
کوئی تمہارا بن نہ سکا، تبھی وہ اب اپنا بنا رہا ہے تمہیں۔ بات سکون پر آ رکی ہے اگر تو تہجد بے وجہ تو نہیں، دل نہ سوئے تو جان لو وہ اپنی جانب بلا رہا ہے تمہیں۔ تمہاری سبھی چاہتیں محتاج ہیں اس کے ایک کن کی، بے بسی تمہارے وجود سے لگا کر وہ یہی بتا رہا ہے تمہیں۔ وجوہات مصلحتوں کی تو تمہارے روبرو ہوتی ہیں، وہ کیسے خوش رکھ سکتا ہے جو رلا رہا ہے تمہیں۔ وہ فرماتا ہے مجھ سے ملوانے والی تمام راہیں کھلی ہیں تم پر، تم چلنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، ورنہ وہ تو راستہ دکھا رہا ہے تمہیں۔ اسی کی جانب سے ملاقات کا اشارہ ہے جو تڑپتا خیال رات بھر جگا رہا ہے تمہیں۔ تم جب تک اللہ سے دور رہتے ہو تب تک کمزور رہتے ہو، مگر جب وہ تم میں سما جاتا ہے تب تم سے زیادہ طاقتور شخص اور کوئی نہیں ہوتا، اور اس انسان سے زیادہ مضبوط ہو بھی سکتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی کر لے۔ اس سے زیادہ صابر اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا اور کسی سے مدد طلب نہ کرے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتی، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں، تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ تمہاری مصیبتوں میں کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، مشرق و مغرب میں کوئی ایسا نہیں جو ناممکن کو ممکن کر سکے۔ مضطرب دل کو تسلی صرف اللہ ہی دیتا ہے، بدگمانی تباہی ہے، یقین واحد کشتی ہے جو 1000 طوفان پر بھی کنارے سے لگ کر ہی رہتی ہے۔ تم اپنی ساری امیدیں اور گمان رب سے لگاؤ، وہ کارساز ہے، وہ سنتا ہے کیونکہ صرف وہی تو قریب ہے۔ پوچھا گیا اگر خشوع و خضوع نہیں ہے، دھیان نہیں رہتا، وسواس آتے ہیں، تو نماز کیوں پڑھتی ہو؟ جواب ملا میں تو محبوب کے در پہ حاضری لگوانے جاتی ہوں، حاضری پوری رہی تو کلاس سے نکالی نہیں جاؤں گی، امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دی جائے گی، جیسے تیسے گریس مارکس لے کر پاس بھی ہو جاؤں گی، اور مجھے امید ہے کہ محبوب کا رعایتی پاس کرنا مجھے پار لگا دے گا، اس لیے کوشش کرتی ہوں کہ روزانہ کی حاضری لگتی رہے، کلاس سے ناغہ نہ ہو۔ محبوب کو پتہ ہوگا نا کہ نالائق تھی، نکمی تھی، مگر آتی تو تھی۔ انسان دنیا اور لوگوں کی محبت کے بنا رہ سکتا ہے، لیکن یقین مانو انسان اللہ کی محبت کے بنا نہیں رہ سکتا۔ وہ انسان جسے حقیقت کا علم ہو جائے، اس کے لیے اللہ کو ناراض کرنا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اس جہاں کے پار ایک مقام ہے جس کو عرش الہی کہتے ہیں، اور وہاں ہر صدا پہنچتی ہے، وہاں خاموش چیخیں سنی جاتی ہیں، وہاں ایک ایک پل ایک ایک آنسو کا حساب رکھا جاتا ہے، تو تم پرسکون ہو جاؤ، وہاں زیادتی نہیں ہوتی، ہر آنکھ سے بڑھ کر دیکھنے والا تمہارا یہ حال دیکھ رہا ہے، وہ واقف ہے ہر اس ظلم سے جو دنیا نے تم پر کیا، وہ تمہیں اس کا ایسا اجر دے گا، ایسا اجر دے گا کہ تم اپنی خوش نصیبی پر خود رشک کرو گے۔ وہ مہربان رب کچھ نہیں بھولتا۔ اس دنیا، اس جہان
اور ہر جہان سے افضل رب کی چاہت ہے، وہ بندے کے حق میں ہو یا بندے کی طرف سے رب کے لیے ہو۔ یہی فضیلت ہے، یہی کامیابی اور یہی انسان کی فلاح کی نوید ہے۔ باقی ہر شے فانی ہے، ہر شے ختم ہو جانے والی اور اپنی میعاد پوری کرنے والی ہے۔ کیا جانو تم اس کے کس نور کو پا جاتے ہو جب پوری کائنات میں اسی ایک ہستی سے دل لگاتے ہو۔ اندھیروں میں بھی اب اجالا ہوگا جب تمہارا اللہ سے سجدے میں رابطہ ہوگا۔ جب دل بہت تھک جائے اور جب آپ محسوس کر رہے ہیں وہ چاہ کر بھی دوسروں کو سمجھانے سے عاجز ہو جائیں تو خاموش ہو جایا کریں اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر بتا دیا کریں کہ یا اللہ بہت تھک گئی ہوں۔ اکثر خاموشی بہتر ہوتی ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں سمجھتا۔ اے میرے مالک، اے اللہ، تیرا در ہو میرا سر ہو اور یہ رابطہ عمر بھر ہو۔ جب اللہ مدد بھیجتا ہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جس کا رابطہ اللہ کے ساتھ ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ یہ جو اللہ سے تمہارے رابطے ہیں نا، یہ تو خود تمہارے لیے اللہ سے معجزوں کی التجا کرتے ہیں۔ جن کے لیے اللہ نے معجزے رکھے ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ نے تہجد کے سجدے لکھے ہوتے ہیں۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہونا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن کر اپنا بنا لیتا ہے اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ درد بانٹنا ہے تو بانٹ لو ورنہ بکھر جاؤ گے۔ اللہ کو کھو کر تم کدھر جاؤ گے؟ اس دنیا میں ہر شخص بھی اگر مل گیا تمہیں پھر بھی تم اکیلے ہی رہ جاؤ گے۔ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ اور دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس رسی کو مضبوطی سے تھام لو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ کوئی وقت بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، گزر جاتا ہے جیسا بھی ہو۔ بس وہ وقت ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے جب ہم اکیلے ہو جائیں تو اللہ ہمیں اکیلا کر کے یہ بتاتا ہے کہ صرف میں ہوں تمہارے ساتھ اور اکیلا میرا ہونا کس قدر کافی ہے تمہیں۔ سجدوں سے عشق کر لو، جوانی بار بار نہیں ملتی۔ رب سے محبت ہو جائے تو دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے۔ دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اللہ سے محبت کرے۔ لوگوں کی محبت کو تم اپنا غم نہ بناؤ، بس لوگوں کے دل تو الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، لیکن اپنا غم اللہ کی محبت کو بنا لو، کیونکہ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو لوگوں کے دل بھی ایسا بنا دے گا کہ وہ تم سے محبت کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تو نے ان کیڑوں کی کسی تسبیح کو سنا؟ چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔
یہ تیری ہی تو امتحان ہے تمہارا کہ تم اپنے رب کو کب تک مناؤ گے۔ آپ کو دعا میں تاثیر لانے کے لیے بہت سارے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صرف سچائی اور اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھٹن بہت بڑھ گئی ہے نا؟ لگ رہا ہے تم کسی اندھیرے کمرے میں بند ہو جہاں دروازے تو بہت ہیں لیکن سب بند ہیں۔ زندگی رک گئی ہے، مگر سنو ایسا تو کچھ نہیں ہے، یہ تو تمہارے دماغ کا خلل ہے، شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھو اس کمرے کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، آج بھی تمہارے اندر کی روشنی وہیں موجود ہے۔ تمہارا رب تمہارا ساتھی ہے۔ ہاں، خزاں کے دن ہیں ابھی، مگر بہار بھی آئے گی۔ سنو، ہمت نہ ہارو، اٹھو، زندگی رکی نہیں ہے، پریشان نہ ہو، وہ رب سب ٹھیک کر دے گا۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔